السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں کل ہم نے پڑھا تھا فعل مستقبل، اور آج اسی فعل مستقبل سے مبنی ہم پڑھیں گے جملے، اور جملوں سے سب پہلے ہم پڑھیں گے درس، اور ہمارے درس کا نام ہے او خواہد آمد، یعنی وہ آئے گا۔ وقت کے امام سے مبنی یہ درس ہے، یعنی یہاں پہ امام کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ وہ آئے گا۔ تو مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک صلوات پڑھ کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او خواہد آمد، وہ آئے گا، بدنیائی از مہربانی بانی کے ساتھ آئے گا، وقتی بیایت دولت ایمان و عدالت را خواہد آورد، جب وہ آئے گا ایمان و عدالت، امن و عدالت کی حکومت کو لے کے آئے گا، وہ حق کے ستم دیدگان را از ستمگران خواہد گرفت، اور مظلوموں کا حق ظالموں سے لے لے گا۔ او خواہد آمد، وہ ضرور آئے گا، آن کے سفینہ یہ نجات است، وہ کہ جو کشتی نجات ہے، و عمری چون نو دارد، وہ کہ جو حیات نو رکھتا ہے، خداوند بزرگ تمام مشکلات و سختی ہا را برایش آسان خواہد نمود، خداوند عالم اس کے لیے تمام مشکلات اور تمام سختیوں کو آسان کر دے گا۔ دولت شرق و غرب عالم را فرا خواہد کرد، شرق اور غرب سے مراد یہاں پہ مشرق و مغرب ہے، اس کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی۔ او خواہد آمد، وہ آئے گا، کون آئے گا؟ ہمان کے از دیدگان پنہان است، وہ آئے گا کہ جو آنکھوں سے اوجھل ہے، آنکھوں سے غائب ہے۔ اما چون آفتابی در پشت ابرہا نور افشانی می کند، وہ ایک آفتاب کی طرح ہے، ایک سورج کی طرح ہے کہ جو ابر بادلوں کے پیچھے سے بھی روشنی دے رہا ہے۔ ہمیں منتظر او ہستند، سارے اس کے منتظر ہیں۔ تمام پیروان ادیان خدائی برائے ظہورش دعا می کنند، تمام ادیان کے پیروکار ان کی ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ زرتشتیان، مسیحیان، مسلمانان و اور ان پیروکار ادیان میں سے زرتشتیان بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نامش مہدی است، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کا نام مہدی ہے۔ و پیامبر اسلام حضرت محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مژدہ آمدنش را داده است، اور رسول اکرم نے ان کے آنے کی خوشخبری دی ہوئی ہے۔ مژدہ یعنی خوشخبری۔ در آخر زمان مردی از فرزندانم ظاہر می شود، و دنیا را از عدل و داد پر خواہد نمود۔ تو رسول نے ان کے آنے کی خوشخبری کس طرح سے دی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسا شخص آئے گا کہ جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ پروردگارا یعنی خدایا، ظہورش را نزدیک بفرما، اس کے ظہور کو نزدیک کر دو، تا بی عدالتی و ظلم نابود شود، تاکہ بے عدالتی یعنی جہاں پہ عدالت نہیں ہوتی اور ظلم، یہ چیزیں ختم ہو جائیں، و مظلومان عالم را از اندوہ و درد نجات بدہد، اور دنیا کے جتنے بھی مظلوم ہیں انہیں ان کے ظلم سے اور انہیں ان کے غم سے نجات دلا دے۔ اب ہم پڑھیں گے جملے انہی الفاظوں پر مبنی کہ جو الفاظ ہم نے ابھی ہمارے چیپٹر میں پڑھا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے دنیائی، با دنیائی یعنی یک دنیا۔ یک دنیا سے مراد گفتگو میں بولا جاتا ہے، یعنی خیلی زیاد، بہت زیادہ۔ اچھا، تو یہاں دنیائی سے مراد یعنی بہت ہی زیادہ۔ با دنیائی از تلاش و کوشش توانستم در درس ها موفق شوم، میں نے بہت زیادہ کوشش کی وجہ سے میں یہ کر سکا کہ میں درس میں کامیاب ہو جاؤں۔ مادر به فرزند کوچکش گفت، ماں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا، پسرم میرے بیٹے، چه قدر من را دوست داری، مجھے کتنا پسند کرتے، مجھے کتنا چاہتے ہو۔ او گفت، اس نے کہا، مامان جان، امی جان، یک دنیا تو را دوست دارم، ایک دنیا کے برابر یعنی بہت ہی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہے دولت، دولت یعنی حکومت۔
اولین دولت اسلامی رو پیغمبر اسلام درست کرد. سب سے پہلے جو حکومت بنی اس حکومت کو رسول اکرم نے بنایا. دولت کشور ایران اسلامی است. ایران کی حکومت اسلامی ہے. رئیس دولت ایران ایران کا جو صدر ہے آقای دکتر محمود احمدی نژاد است. یہ ان کا نام ہے. یہ ہے عدالت یعنی عدل و داد یعنی عدل اور انصاف. در دولتی کی عدالت وجود دارد. ایک ایسی حکومت کے جس میں عدالت ہو. باید به ہر انسان ہر چیزی کے برائے او ہست اوست بدہند. تو اس عدالت والے حکومت کا یہ کام بنتا ہے کہ وہاں پہ حتماً ہر انسان کو اس کی چیز دے دی جائے. خانوادگی میں 4 نفر است. ہماری فیملی چار لوگوں کی ہے. پدرم 5 سیب خرید. میرے والد نے 5 سیب خریدے. ہر نفر 1 سیب خوردیم. ہم سب نے ایک سیب کھایا. پدرم برای انجام عدالت سیب 5 را 4 قسمت کرد و به ما داد. میرے والد نے عدالت کو قائم کرنے کے لیے 5واں جو سیب تھا اس کے 4 ٹکڑے کیے اور ہم سب کو ایک ٹکڑا دیا. حق. اب حق کا معنی یہاں دیکھیں آن چیزی کے بدستور دین یا قانون. وہ چیز کی جو دین یا قانون کے احکام کے مطابق انسان می تواند داشته باشد. وہ انسان کے پاس ہونی چاہیے قانون کے مطابق یا دین کے مطابق. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے حق. تو یہ تقریباً وہی اردو والا حق ہے. این زمین و خانے مال پدر بزرگم بود. یہ زمین اور یہ گھر میرے دادا کی ملکیت تھی. بعد از او برای پدرم شد. ان کے بعد میرے والد کی ہو گئی. و بعد از پدرم حق کے معنی است. اور میرے والد کے بعد یہ میرا حق ہے. مسجد الاقصی حق کے مسلمانان جہان و مردم فلسطین است. مسجد اقصی مسلمان دنیا کے مسلمان اور فلسطینیوں کا حق ہے. اما اسرائیلی ها با کشتن مردم تصمیم دارند این حق را بگیرند. لیکن اسرائیلی انسانوں کو مارتے ہوئے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان سے ان کا یہ حق چھین لیا جائے. بسیاری از حاکمان بہت سارے حکمران حق مردم مظلوم را میگیرند. مظلوم لوگوں کے حق کو لے لیتے ہیں. و به بستگانشان ہدیه میدهند اور اپنے رشتہ داروں کو تحفے میں دے دیتے ہیں. ستم دیده یعنی مظلوم. اسرائیل مردم فلسطین را میکشد. اسرائیل فلسطین کے لوگوں کو مارتا ہے. آزار میدهد تکلیف دیتا ہے. خانه شان را خراب میکند ان کے گھروں کو توڑ دیتا ہے. اما این مردم ستم دیده و مظلوم فلسطین لیکن یہ فلسطین کے ستم دیدے اور مظلوم لوگ از حق شان دفاع میکنند اپنے حق کے لیے دفاع کرتے ہیں. ستمگر یعنی ظالم. حاکمان ستمگر و ظالم ہمیشه مردم ستم دیده و مظلوم را آزار میدهند و حق آنان را میگیرند. ستمگر اور ظالم جو حکمران ہیں وہ ہمیشہ مظلوم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کا حق ان سے چھین لیتے ہیں. دولت های ستمگر به کشورهای مظلوم دنیا حمله میکنند. ظالم حکمران جو ہیں وہ مظلوم ملکوں کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان پہ حملہ کرتے ہیں. و بی رحمی مردم را میکشند اور بے رحمی سے لوگوں کو مار دیتے ہیں. سفینے یعنی کشتی. من با کشتی به ایران نیامدم. میں کشتی کے ذریعے سے ایران نہیں آیا. با هواپیما آمدم. ہوائی جہاز سے آیا. پیامبر و اہل بیتشان سفینه نجات هستند. پیغمبر اور ان کی اہل بیت سفینه نجات یعنی کشتی نجات ہیں. با انجام کارهای خوب می توانیم در این سفینه وارد شویم تا ہدایت شویم. اچھے کاموں کے ذریعے سے ہم اس کشتی میں سوار ہو سکتے ہیں تاکہ ہدایت پا سکیں. عمر سے مراد عمر ہے یعنی ایج سال. شما چند سال دارید. آپ کتنے سال کے ہیں؟ کیا ایج ہے آپ کی؟ عمر شما چقدر است؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ تقریباً وہی ہے. عمر من 35 سال است. میں 35 سال کا ہوں. عمر حضرت نوح بسیار زیاد بود و عمر امام مہدی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہم طولانی است. حضرت نوح کی عمر بہت زیادہ تھی اور امام وقت کی عمر بھی بہت طولانی ہے. مشکلات یعنی سختی ہا وہی اردو والا مشکلات ہے. او بے من گفت اس نے مجھ سے کہا
این وزن یہ 100 کیلوئی را بلند کن، اس 100 کلو والے وزن کو اٹھاؤ. ولی این کار برای من خیلی مشکل و سخت بود، لیکن یہ کام میرے لیے بہت ہی مشکل اور سخت تھا. برخی از شاگردان به استاد گفتند، کچھ شاگردوں نے استاد سے کہا ہر روز 3 درس بخوانیم، روزانہ 3 سبق پڑھیں. من گفتم، میں نے کہا این برای من خیلی مشکل است، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. و من نمیتوانم هر روز 3 درس بخوانم، اور میں روزانہ 3 سبق نہیں پڑھ سکتا. درس خواندن و خدمت به مردم مشکلات و سختی های زیاد دارد. پڑھنا اور لوگوں کی خدمت کرنا، یہ 2 چیزیں ان میں مشکلات اور بہت زیادہ سختی ہیں. مانند دوری از خانواده و وطن، جیسے کہ فیملی اور وطن سے دور ہونا، تلاش و کوشش زیاد، بہت زیادہ محنت کرنا، کم خوابیدن و کم سونا وغیرہ وغیرہ. شرق غرب یعنی مشرق و مغرب. در غرب ایران کشور عراق قرار دارد و در شرق ایران کشور افغانستان قرار دارد. ایران کے مغرب میں ملک عراق واقع ہے اور ایران کے مشرق میں ملک افغانستان موجود ہے. خورشید ہر روز صبح از شرق طلوع می کند و در عصرها از غرب غروب می کند. خورشید یعنی سورج روزانہ صبح مشرق سے طلوع کرتا ہے اور عصر کے وقت مغرب سے غروب کرتا ہے. تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہم نے آج کی کلاس میں درس پڑھا اور کچھ آسان سے جملے پڑھے جو اسی درس پہ مبنی تھے. تو آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. اور آج کے لیے اللہ حافظ.